الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ الحمدللہ پارہ ام پورا ہوا، اب یہ 29واں پارہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی خیر مقدر فرماوے اور ہر قسم کی شرور سے برائیوں سے حفاظت فرماوے اور استقامت نصیب کرے۔ یہ سورہ ملک ترتیب میں 63ویں نمبر پر اتری ہے، اور قرآن میں جو ترتیب ہے بلکہ 67 نمبر پر اتری ہے اور 77 نمبر پر اس کو رکھا گیا ہے۔ 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کی فضیلت بہت آئی ہے، تبارک الذی کی حدیثوں میں فضیلت بہت آئی ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت تبارک الذی پوری سورت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ سورت اللہ کے وہاں اس کی سفارش کرتی ہے، اور سفارش بھی کیسی، بہت مضبوط سفارش۔ اللہ کو کہتی ہے سورت کہ اگر میں تیرے قرآن میں ہوں تو تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر، ورنہ مجھے اپنے قرآن سے ایسی صورت۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تشریف لے گئے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اب وہاں ایک قبر بھی تھی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے، چونکہ مدت ہو گئی ہوگی تو وہاں ایک آدمی نے بستر لگا دیا۔ اب رات کو دیکھا کہ تبارک الذی کی آواز آ رہی ہے، پوری تبارک سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، یہ سورت واقعہ ہے، بچانے والی ہے، منجیہ ہے، آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفر میں ہوتے تھے تب بھی، اور مکہ یا مدینہ میں جہاں بھی ہوتے تھے اس کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام سے اس کو پڑھا، اور بعض روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ان فضیلتوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ بولو ہمارے ابا کی کوئی اچھی خواہش ہو تو ہم کو پوری کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے محسن ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ کون ہے؟ ہمارے نبی ہے۔ تو ان کی چاہت پوری کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس چاہت پورا کرنے میں بھی ان کا تو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی خواہش اس لیے بتائی تاکہ ہمیں شوق ہو کہ چلو ہمارے نبی کی خواہش ہم پوری کریں۔ تو اس لیے ہمیں اس خواہش کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ ہم لوگ سونے جاتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں
تو کتنی 3 منٹ میں بند کرتے ہیں کہ 4 منٹ میں؟ میں اب ارادہ کیا کہ بھائی چلو سونے جانا ہو، تھوڑا میسج دیکھ لوں، تو کتنے منٹ؟ 1 منٹ میں دیکھتے کہ 2 منٹ میں؟ بولتے ہی نہیں بولتے. ارے بولو تو صحیح، کچھ تو بولو. ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ موبائل نہیں ہے، یعنی جو رکھتے ان سے الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. بولو نا، شرماتے کیوں؟ کسی کا آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے، کسی کا گھنٹہ، اور پوچھو ہی مت، کسی تو تہجد تک پہنچ جاتا ہے بیچارہ. اور تبارک الذی پڑھنے میں کتنی دیر لگے؟ اگر روزانہ پڑھنے کا معمول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ تو بہت ہو گئی، اور معمول نہیں ہے، دھیرے دھیرے پڑھتا ہے تو 10 منٹ بہت ہو گئی. تو جس 10 منٹ میں ہمارا کتنا فائدہ ہے معلوم؟ چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، ہم سب فائدہ سوچتے ہیں. تو 10 منٹ میں کتنا فائدہ، تاکہ عذاب قبر سے چھٹی ہو گئی. تو معمولی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیوں کے داماد حضرت عثمان قبرستان جاتے تھے تو روتے تھے، تاکہ بہت خطرناک منزل ہے. اس منزل کو ہماری 10 منٹ حل کر دے وے تو آسان سودا ہے کہ نہیں جی؟ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے؟ اور جو بالکل، اس میں تو شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو پڑھتے نہ آتا ہو، لیکن یہ کہ عمر ہو گئے پڑھتے ہی نہیں آتا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ گھر میں کسی سے زور سے پڑھوا لے. اور ایسا بھی کچھ نہیں تو کم سے کم موبائل سے بجا لے 1 مرتبہ. سنتے سنتے اللہ کرے اس نیت سے سنے کہ مجھے یاد کرنی ہے، اور اسی دوران اگر اللہ کے وہاں جانا ہوا تو ہمیں اللہ کس میں گنے گا؟ یاد کر رکھی ہے اس میں گنے گا. بہت آسان سودا ہے. کریں گے تو خود بھی پڑھے، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دے، بچوں کو بھی. الحمدللہ ہمارے وہاں سب پڑھ کے سوتے ہیں. جن کو اندر دیکھ کے آتا ہے وہ اندر دیکھ کے پڑھتے، جن کو منہ پہ آتا ہے منہ پہ پڑھتے. تو اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ آپ سب بھی نیت کریں گے تو اللہ آسان کر دے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس صورت میں جتنی باتیں ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں خاص طور پہ ایمان کی باتیں بیان کی گئی ہیں، جس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، توحید کی باتیں، اور خاص طور پر اس میں آخرت کا مضمون زیادہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا. تو اس میں اچھے اعمال والوں کو بدلہ ملے گا، برے اعمال والوں کو سزا ملے گی، اس کا تذکرہ ہے. اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت بتلائی ہے کہ آخرت لانا، مرنے کے بعد زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پاور بہت ہے. یہ اس صورت کا مضمون ہے، خلاصہ ہے. اب دیکھیے پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک عالی شان ہے، بابرکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ جس کے قبضے میں، الملک ساری کائنات کی سلطنت ہے. عالی شان ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت ہے. اس آیت میں اللہ نے بہت کچھ بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو توحید سمجھائی اللہ نے کہ معبود ایک اکیلا ہے، عبادت کے لائق ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے. اس کی دلیل دی تبارک الذی. کیوں معبود ایک ہے؟ اس لیے کہ وہ عالی شان ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اچھا اس کی شان بڑی کیوں ہے؟ تو اس کو بتایا بیدہ الملک، کہ اس کے پاس ساری کائنات کی سلطنت ہے، یعنی ساری دنیا کا راج
کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں، ساری دنیا کا۔ اب تو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا بیدہ الملک کا مطلب ہے کہ نہیں؟ اتنی محنت کر کے سرکار بنا رہے ہیں اور کبھی کوئی ایک ٹانٹیا ہٹا لے تو نیچے آ جاتے ہیں۔ الیکشن کے نتیجے آئے نا، کیسی لولی لنگڑی سرکار بنے گی، جس کی بھی بنے گی، جب کہے گوڑی ہٹا لے تو نیچے۔ اور ہر وقت ڈر کہ کون ناراض ہو کر سپورٹ ہٹا لے۔ بیدہ الملک، یہ تو خالی ایک ملک کی بات ہے۔ سری لنکا میں کیا ہوا 2-4 سال پہلے؟ راشٹرپتی کو ہی بھاگنا پڑا وہاں سے۔ یہ دنیا کی حالت ہے۔ بیدہ الملک، اللہ کے قبضے میں ساری کائنات کی سلطنت ہے، ایک بھی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب ساری کائنات کی سلطنت سنبھالنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے؟ تو کوئی سمجھے کہ اللہ اکیلا نعوذ باللہ سنبھال نہیں پائے گا، تو اللہ نے فوراً جواب دے دیا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر پورا اختیار، پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ایک سے ایک کڑی ملی ہوئی ہے، ہر چیز کو اللہ دلیل سے بیان کر رہا ہے، ایک بھی بات بے دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ ایسی صورت ہمیں روز پڑھنے کے لیے کہہ رہے نبی صاحب، اگر یہ معنی سوچ کر پڑھے تو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوئے سوتے وقت، ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ نے یہ ساری صورتیں اتاری ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اتاری ہے۔ اس لیے اس وقت بھی ہمارے لیے یہی پیغام ہے، سرکار کسی کی بھی آوے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ایمان سے دنیا سے چلے گئے تو ہی کامیابی ہے، اور اللہ ہی کی ذات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جتنا پختہ ہوگا، دیکھیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کس چیز پر قادر ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، ایک ایک چیز پر۔ کھانے کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ جاب کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، جھگڑوں کے حل کا مسئلہ، سارا اللہ کے قبضے میں۔ لیکن اللہ سے دوستی تو کریں ہم، ہے دنیا والے سرکار بنانے کے لیے تعلقات جوڑتے ہیں، اپنے فیور میں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے فیور میں تو کریں، اور اللہ کو فیور کرنے میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، خاص طور پہ بہت زیادہ۔ تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ایک نمونہ بتایا، الذی خلق الموت والحیات، کہ اسی نے موت بھی بنائی ہے اور زندگی بھی بنائی ہے۔ دنیا کے کسی دیوی دیوتا یا کسی باپو نے یا کسی بھوئے نے موت اور حیات کو پیدا نہیں کیا ہے۔ موت اور زندگی پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر کا جو فضائل عمل میں لمبا قصہ ہے نا، مناظرہ ہوا تھا دونوں کا، تو حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو سعید بن جبیر ڈرے نہیں، کیا کہا کہ میرا رب جو ہے میری موت کا سبب پہلے سے لکھ کے فارغ ہو چکا ہے کہ مجھے کیسے مرنا ہے، تیرے ہاتھ سے مرنا ہے کہ کسی اور کے ہاتھ سے مرنا ہے، سب لکھ دیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ نے موت بھی بنائی اور زندگی، اور قرآن کا انداز دے کے موت پہلے بیان کی، زندگی بعد میں بیان کی، یعنی مرنا ہی اصل ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ اور جب مرنا اصل ہے تو مرنے کی بعد کی زندگی یہ اصل ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی میں موت اور حیات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ کیوں بنائی وہ بھی بتا دیا اللہ نے، کھیل کود کے لیے، لیبلوکم، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، ٹٹولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے بنائی۔ اللہ کس میں پرکھے گا؟
تاکہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو عمل کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، یعنی فرسٹ نمبر کی کوالٹی پیش کرے عمل میں، کوانٹٹی نہیں۔ اللہ نے کوالٹی مانگی ہے، کیا مانگی ہے؟ کیفیت، اچھی کوالٹی۔ اس لیے قرآن میں آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اعمال کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی۔ جمہوریت میں سر گنے جاتے اور مت گنے جاتے ہیں، اللہ کے وہاں اعمال گنے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے ہیں۔ اور وزن میں عمل کب بڑھتا ہے؟ جب اس میں کلیئرٹی ہو، اخلاص ہو، پیور ہو۔ یہاں ڈیری ہے دودھ کی، کوئی دودھ بننے جاتا ہے وہاں پہ؟ پبلک کو جو دودھ دیتے ہو 70 روپے میں دیتے ہیں ہر جگہ، اکثر جگہ 70-80 جو بھی ریٹ چلتا ہو، اور یہی ریٹ شاید ڈیری میں ملتا ہے، اور دودھ بھی ایسا ہی دینا پڑتا ہے۔ دودھ ایسا ہی دینا پڑتا ہے جیسے گراہک کو دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کتنا پھیڑ آیا اوپر ڈیری میں۔ تو ڈیری پہ گیا نہیں، لیکن ڈیری والوں سے سنا ہے، دیکھتا ہے کہ پھیٹ بولتے شاید اس کو، پھیٹ کتنی ہے اور اس پر ریٹ طے ہوگا۔ سیم اللہ بھی کوالٹی دیکھے گا کہ گلنٹیاں ماری ہے کہ سکون سے پڑا ہے۔ دیکھو اللہ ذرہ نواز ہے، ہماری جیسی تیسی بھی قبول کر لے رہا ہے، اسی لیے تو توفیق دے رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ تھوڑی کوالٹی میں سدھار لاوے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ قبول کر رہا ہے اس لیے تو بیٹھے ہیں، اور اللہ روزانہ بلا رہا ہے الحمدللہ، اور اللہ سے امید یہی ہے کہ موت کے آخری سانس تک بلائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم اپنے اس کے اندر کوالٹی بناوے تھوڑی اچھے سے اچھی، ہر چیز میں ڈیولپ ہوئے ہیں تو اعمال میں بھی ڈیولپ ہو جاوے، ہم لوگ ترقی کرے، پرگتی کرنی چاہیے ہمیں۔ ایکم احسن عملا، کہ اللہ دیکھے گا کہ عمل کے اعتبار سے کون سا اچھا ہے۔ جس کا عمل اچھا ہوگا، اچھا اس کا یہ مطلب دیکھا، اب اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس کا برا عمل ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور کس کا زیادہ برا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اللہ نے اس کو لکھا نہیں یہاں پہ۔ جب ایک کالج بنتی ہے تو کالج کا اچھے اسٹوڈنٹ تیار کرنا مقصود ہے نا، لیکن کچھ بچے فیل بھی تو ہوتے ہیں، اوپر پاس بھی تو ہوتے ہیں، کروپاتی پاس کری دی جا، سبھی ہوتا ہے، لیکن مقصد کوالٹی تیار ہے۔ تو اللہ نے کائنات اس لیے بنائی ہے، موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم اچھے سے اچھا عمل کریں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تبارک و تعالی پوری طاقت والا ہے، پورے غلبے والا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے ہر کام پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الغفور، دیکھو عزیز پہلے لائے کہ گڑبڑ کی ہے تو پکڑنے کی طاقت پوری ہے، اس کے پاس پورا ریکارڈ ہے، لیکن اگر کوئی اس کی تلافی کرنا چاہے، بھرپائی کرنا چاہے، تو اللہ نے کہا الغفور، معاف کرنے والا بھی بہت ہے، چھپا دے گا سب، فارمیٹ کر دے گا، ڈیلیٹ مار دے گا سب، معافی کا قلم پھیر دے گا، لیکن کوئی جائے بھی تو صحیح۔ اس لیے ہمارے وہاں تو نماز پڑھ کے سب زور زور سے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو، تھوڑے بہت جو مطلب دین سے جانتے ہو، نماز کے بعد زور سے کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو نماز پڑھ کے گناہ کیا؟ جی استغفر اللہ اس پڑھتے ہیں کہ اللہ جیسی پڑھنی چاہیے ایسی نہیں پڑھی۔ تو ہمیں ہر عمل میں یہ کرنا ہے، ہر عمل کے بعد اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے کہ اللہ جیسا کرنا تھا نہیں کیا، تو اللہ پھر اس میں قبولیت ڈال دیں گے۔ کیا ڈال دیں گے؟ قبولیت ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو درست فرماوے، عقیدے کو درست فرماوے، اور ایمان کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرماوے، اور اس صورت کو یاد بھی کرنے کی اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماوے۔
وآخر دعوانا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک